اور اسی طرح اہم مقام مدینے کا جو ہے وہ شہدائے احد ہیں، جو جنگ احد میں شہید ہوئے، جن میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ شہدائے احد بھی تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کے ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ تو ہر مسلمان مدینے جانے والا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شہدائے احد پر بھی حاضری دے اور وہاں جا کر بھی دعائیں کرے، کیونکہ اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ وہاں حضور کا چاچا سیدنا حمزہ دفن ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے سید الشہداء کا جس کو اللہ نے لقب دیا ہے، تو یہ بھی مدینہ منورہ کا ایک بہت بڑا اور اہم ترین مقام ہے۔ اور جب حضرت حمزہ شہید ہوئے، ان کو قتل کیا تھا وحشی نے، اور قتل کرایا تھا ہندہ نے، زوجہ ابی سفیان نے، اور اس نے کہا تھا کہ صرف آپ کو شہید نہیں کرنا بلکہ مسلح کرنا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں، اور آپ کے کلیجہ اور جگر نکال کے لے آنا ہے۔ وہ لے آئے تو کچا چبانے لگ گئے غصے میں۔ حضور نے جب سیدنا حمزہ کی لاش مبارک کو دیکھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی، حضور پاک رونے لگ گئے۔ اللہ کا پیغمبر نبی آخر انسان تو ہے نا جی، اور پھر اتنا بڑا رشتہ ہے کہ وہ چاچا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور صرف چاچا نہیں بلکہ اسلام کا دفاع کرنے والا چاچا ہے۔ ابھی حضرت حمزہ بالکل یعنی ابتدائے اوائل عمر میں تھے، کسی نے کہا کہ آج ابو جہل نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے، حالانکہ حمزہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسی وقت آئے، اس کو تلاش کیا، وہ اپنے سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تلوار کے الٹے طرف سے ابی جہل کی گردن پہ مارا اور کہا کہ ابی جہل خبردار، اگر تم نے دوبارہ میرے آقا کے خلاف زبان کھولی، میں تیری زبان کاٹ کے کتوں کو پھینک دوں گا۔ یعنی اس وقت بھی اتنی حضرت حمزہ میں جرأت تھی۔ حضور نے جب دیکھا فرمایا لولا صفیہ، آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے حضرت حمزہ کی بہن صفیہ کا خیال نہ ہوتا، میں اسی طرح ٹکڑے حضرت حمزہ کے میدان احد میں چھوڑ دیتا، تاکہ قیامت میں کہہ سکوں کہ اللہ تیری توحید کے لیے میں نے دیکھو کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، یہ دیکھے میرے چاچے کے ٹکڑے ہیں۔ لیکن فرمایا ابھی بھی برداشت نہیں کر سکے گی، اس لیے حکم دیا کہ ٹکڑوں کو جوڑ کے کفن دیا جائے اور دفن کیا جائے۔ تو لہذا جتنے دن آپ کو اللہ تبارک و تعالی مدینہ منورہ میں موقع عطا فرمائے وہاں جانے کا، تو سیدنا حمزہ شہدائے احد کے دربار پر بھی ہر حال میں حاضری دیں، ہر حال میں حاضری دیں۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ مدینہ منورہ میں کم از کم ایک قرآن شریف ختم کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، اور باقی جتنا ٹائم بچے وہ درود شریف پڑھنے میں لگائیں، چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، مسجد میں، گھر میں، آنے میں، جانے میں۔ تو جتنی آپ زیادہ درود پڑھیں گے اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب جو ہے وہ حاصل ہوگا، اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاضر ہوگی۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ روزانہ صلاۃ السلام پڑھیں، افضل تو یہ ہوتا ہے کہ جاتے ہوئے ایک دفعہ پڑھیں اور پھر آتے ہوئے ایک دفعہ پڑھیں۔ اگر بہت زیادہ بھی ہو تو دن میں صرف ایک بار صلاۃ السلام پڑھیں۔ اس کے علاوہ جتنا ٹائم ملے ریاض الجنہ میں بیٹھیں، مسجد نبوی میں بیٹھیں، اور اصحاب صفہ کے اس مقام چبوترے پہ بیٹھیں، اور حضور کا مقام تہجد اس کے آگے ہے وہاں بیٹھیں۔ جتنا ممکن ہو سکے تلاوت قرآن اور درود شریف کی کثرت کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی قیامت والے دن ہمیں خصوصی شفاعت حاصل ہو جائے۔ واللہ اعلم۔ www.darsequran.com